یہی اصحاب کہف کا غار ہے جس کے اندر 7 قبریں موجود ہیں۔ 309 سال تک اس غار میں یہ ولی اللہ سوتے رہنے کے لیے، تو پیروں کی آہٹ سے یہ لوگ سمجھ کے بس کرو یملیخا اریسٹ کر دیے گئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زبیر مکی اس وقت میں جارڈن میں حاضر ہوں اور آج کی بہت خاص زیارت ہے اصحاب کہف کی زیارت، جن کا ذکر سورہ کہف کے اندر موجود ہے۔ یہ 7 اللہ کے ولی تھے جو ظالم بادشاہ سے بچ کر اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار کے اندر انہوں نے پناہ لی تھی، جو ہم زوم کر کے آپ کو دکھا رہے ہیں۔ ناظرین، آج کی ویڈیو بہت مزے کی ہوگی، بہت امیزنگ واقعہ ہے قرآن کریم کے اندر۔ مزار کے بیک سائڈ میں مسجد ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ اس کا گنبد ہے، اور اس طرف اگر میں یہاں سے کیمرہ کروں ناظرین تو یہ آپ کا مزار فیض الانوار کا وہ غار ہے جس غار میں وہ 7 بنی اسرائیل کے ولی اللہ آرام فرما ہے۔ ناظرین، واقعہ بھی سنتے جائیے اور گرد نواح کی زیارت بھی کرتے جائیے۔ خوبصورت سی مسجد ہے جو پہاڑ کی بلندی پر بنائی گئی ہے۔ نچلے حصے میں جو پستی کی طرف زمین ہے وہاں آپ کا مزار فیض الانوار ہے۔ ناظرین، اس ملک کے اندر ایک ظالم بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس۔ اہل ایمان کو یہ قتل کروا دیا کرتا تھا۔ کچھ نوجوان اہل ایمان کے قتل کے مناظر دیکھنے کے لیے وہاں پر پہنچے۔ اللہ پاک نے ان کی آنکھوں کے سامنے سے تمام حجابات اٹھا دی۔ انہوں نے کیا دیکھا کہ جیسے ہی وہ قتل کیے جاتے ہیں، آسمان کی جانب سے فرشتے آتے ہیں اور ان کی روح کو اپنے ساتھ لے کر آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ ناظرین، یہ منظر دیکھنے کے بعد 5 یا 6 جو افراد تھے وہ سب ایمان لے کر آئے۔ دقیانوس کو ان کے ایمان کے حوالے سے اطلاع دی گئی کہ یہ لوگ ایمان لے کر آئے ہیں۔ اس کو کہیں سفر پہ جانا تھا، اس نے 3 دن کی مہلت دی، اگر یہ اپنے ایمان سے نہ پھرے تو ان کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ چلا گیا۔ راتوں رات ان لوگوں نے اس شہر سے سفر کیا اور شہر سے 6 میل دور ان کا قیام رہا۔ راستے میں ان کے خاندان کا ایک بکریوں کا چرواہا ملا، اسے انہوں نے دعوت دی۔ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے بھی وہ بھی ایمان لے آیا اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ راتوں رات اسی مقام پر وہ حضرات پہنچے اور اس غار کے اندر انہوں نے کھانا کھایا اور کھانا کھانے کے بعد وہ سو گئے۔ 309 سال تک سوتے رہے۔ ناظرین، غار کے منہ پر اموی بادشاہ نے ایک مسجد بنائی تھی، تقریباً 1350 سال یہ پرانی مسجد بتائی جاتی ہے۔ اموی بادشاہ کے زمانے میں یہ بنی اسرائیل کے زمانے سے کلچر چلا آ رہا ہے۔ یہاں پر دیکھیں زیتون کا درخت بھی لگا ہوا ہے ماشاءاللہ۔ جارڈن میں جن جن مزارات اولیاء، مزارات صحابہ، مزارات انبیاء پہ جائیں گے زیتون اور تین کا درخت ضرور ملے گا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ بنی اسرائیل کے زمانے سے کلچر چلا آ رہا ہے کہ مزارات صحابہ، مزارات اولیاء، مزارات انبیاء کے قریب مساجدیں بنائی جاتی تھی۔ تو اموی بادشاہ کی بنائی ہوئی مسجد ہے جس کو ہم نے آپ کو دکھایا ہے۔ اور بادشاہ دقیانوس کے 300 سال کے بعد تقریباً جو بادشاہ آیا وہ اہل ایمان تھا جس کا نام تھا بید روس۔ اس نے بھی اس وقت اصحاب کہف کے غار کے پاس مسجد بنائی تھی جس کا قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ بعد میں اس قبلے کو چینج کیا گیا۔ ہم اس مسجد کی بھی زیارت کرائیں گے، پہلے اس مسجد کا تھوڑا سا آپ جائزہ لے لیں۔ بغیر چھت والی مسجد ہے، ظاہر ہے آج کی تو ہے نہیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم غار کی بھی زیارت کریں گے۔ یہ دیکھیں دور قدیمہ کی دیوار مسجد کی، چوڑائی 1 بالشت، 2 3 4 5 6 7، تقریباً 7.25 بالشت۔ یہ اتنی چوڑی پرانے زمانے میں دیواریں ہوا کرتی تھیں۔ تو مسجد بادشاہ بیدروس نے بنائی تھی اوپر کی طرف ہے۔ چلیے تھوڑا اوپر کا وزٹ کرتے ہیں۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين چلے جی، مسجد کے صحن میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ مسجد کا صحن ہے اور یہ اس کا دروازہ ہے۔ یہاں جوتا ہم اتارتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اندر داخل ہو گئے۔
یہ اس زمانے کے چھوٹے چھوٹے ستون ہیں، اور یہ جو قبلے کا نقشہ ہے یہ کعبہ مشرفہ کی طرف، اس طرف کعبہ ہے، اس طرف کعبہ ہے، اور یہاں سے اگر میں آپ کو اپوزٹ اس کے بیک سائڈ میں دکھاؤں تو یہ جو حصہ ہے جہاں مدینہ نفیسہ گھوم رہی ہیں، یہ والا حصہ پہلے قبلہ اس طرف تھا۔ یہ اس زمانے کے سارے ستون یہاں پر، پہلے قبلہ اس طرف تھا، اور اس کے اس طرف فلسطین ہے پیچھے کی جانب، اور یہ قبلہ ہے۔ دور قدیمہ کے اور بھی بہت سارے قبور یہاں پر ہیں، جس طرح اگر میں یہاں سے زوم کر کے آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیں، یہ قبر ہے جس قبر کو چاروں طرف سے بلیک لوہے کی جالی کے ساتھ جو ہے وہ پیک کیا گیا ہے، اور اس جالی کی اگر میں بات کروں، جس جالی کی طرف میں بڑھ رہا ہوں، یہ وہ مقدس غار کا سوراخ ہے جس کے ذریعے سے دن ہو یا رات ہو مسلسل روشنی قبر تک پہنچتی تھی، رات میں چاندنی کے ذریعے، دن میں سورج کے ذریعے۔ تھوڑا سا میں آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں، ابھی انشاءاللہ نیچے سے آپ کو جا کے سارا منظر میں آپ کو دکھاؤں گا، پورے غار کے اندر کے مناظر انشاءاللہ میں آپ کو پیش کروں گا، دیکھیے گا۔ یہ تھوڑا زوم کیا میں نے، اللہ اکبر، لو جی نفیسہ بی بی بھی آ گئی۔ بیدروس بادشاہ نے اس مسجد کو تعمیر کروایا تھا، ہماری بیٹی بھی اس مسجد میں داخل ہو گئی۔ پیچھے مدینہ بھی گھوم رہی ہیں، تھوڑی سی ناراض ہیں، آ گئی جی، ماشاءاللہ، چلیں۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين۔ بابور رئیسی تک ہم آ چکے ہیں، اور یہ دروازہ ہے جس کے اندر 6 اصحاب کہف آرام فرما ہے، اور 7واں ان کا کتا تھا جو 300 سال سویا رہا، جس کا نام قرآن پاک میں قطمیر لکھا گیا ہے۔ آئیے چلیے ہم آگے کے مناظر دکھاتے ہیں۔ رحمت للعالمین رحمت للعالمین۔ چلے ناظرین، دلوں کو تھام لیں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ اصحاب کہف کی قبور کی آپ زیارت کریں۔ یہ دیکھیں، یہاں سے میں زوم کر کے دکھا رہا ہوں، یہ قبر یہ ہے اور یہ قبر یہ ہے۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کی تاریخ کے اعتبار سے تھوڑا سا اختلاف ہے، کہ بعض علماء کا کہنا ہے کہ جناب عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ پہلے کے بزرگ ہیں، اور بعض علماء کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ ان کے بعد کا واقعہ ہے۔ بعد کا اگر کاؤنٹ کرتے ہیں تو تقریباً 2200 سال سمجھ میں آتا ہے، اور یہی تاریخ یہاں پر معروف ہے جو یہاں پر رہنے والے خدام وغیرہ بتاتے ہیں۔ اثنین الف و اثنین میہ، یعنی 2200 سال پرانا بتایا جاتا ہے۔ کئی حکومتیں آتی رہی ہیں، کئی بادشاہ آتے رہے ہیں، خلفاء آتے رہے ہیں، اور کئی خلفاء کی حکومتیں آتی رہی ہیں۔ بعد میں کسی ایسی شخص کی حکومت آئی ہے جنہوں نے ایک عجیب و غریب کام کیا، حالانکہ کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن کیا انہوں نے بہرکیف، کہ ان کی اور وہ قبر، ان کی ہڈیوں کو ایک مقام پہ انہوں نے جمع کیا، یہاں پہ ساری ہڈیاں ہیں۔ سوراخ کے اندر سے ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة۔ اب ہو سکتا ہے آپ کو نظر آ جائے، یہ دیکھیں ہم نے دوسرے موبائل کا ٹارچ جلایا ہے، اب آپ کو واضح انشاءاللہ نظر آئے گی۔ یہ دیکھیں، یہ ایک قبر کے اندر انہوں نے ہڈیوں کو جمع کر کے رکھا ہے، تقریباً 2200 سال کے بعد بھی ان اولیاء اللہ کی ہڈیاں سلامت ہیں۔ بہرکیف ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ اور اس کے اوپر دیکھیں، قبر کے اوپر یہ ایک تختی موجود ہے
सुरियानी ज़बान है, कौन सी ज़बान है, अल्लाह आलम और रसूल आलम। बहर के हड्डियों को इस तरह जमा नहीं करना चाहिए क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। इसलिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, इब्ने अबी शैबा, इब्नुल मंजर, इब्ने अबी हातिम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत की है कि वो फरमाते कि हमने हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के साथ रूमियों के मुकाबले में एक जिहाद किया जिसको ग़ज़वतुल मज़ीक़ कहते हैं। इस मौके पर हमारा गुज़र उस गार पर हुआ जिसमें असहाबे कहफ है, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है। हज़रत मेरे मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु ने इरादा किया कि गार के अंदर जाएं। जिस गार में हूँ उनका ये इरादा था कि गार के अंदर जाएं और असहाबे कहफ की लाशों का मुशाहिदा करें, मगर हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु चूँकि साथ में थे, उन्होंने फरमाया ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्लाह ताला ने इनका मुशाहिदा करने से उस हस्ती को भी मना कर दिया है जो आपसे बेहतर थी। बहर कैफ लाश आम हो ख़ास हो, किसी की भी बॉडी के साथ इस तरह बेहुरमती जायज़ नहीं है। हाँ, शरीयत जहाँ तक की इजाज़त दे। अब ये किसने किया, क्यों किया, कब किया, किस लिए किया गया, क्या मजबूरी थी, इसका इल्म हमें नहीं है। बहर कैफ हमारे सामने एक चीज़ आई तो हमने आपको दिखा दिया, लेकिन कमाल की बात है 2200 साल के बाद भी इन औलिया अल्लाह की हड्डियाँ सलामत है। अल्लाह पाक इन पे रहमत हो, इनके सदक़े हमारी मग़फ़िरत हो। आइए क़ुबूर की ज़ियारत की तरफ बढ़ते हैं। नाज़रीन, शुरू में जो वाक़या लेके चला था उसको मुकम्मल करूँ। आप क़ुबूर की ज़ियारत भी करते रहें। ये झंडा बना हुआ है, सितारा बना हुआ है, किस मुल्क का झंडा है आप समझ सकते हैं, तो ज़ियारत भी करते रहें। वाक़े को भी मुकम्मल करता हूँ। जब ये 7 अफराद, 6 अफराद थे या 7वां इनका कुत्ता था जिसका नाम कितमीर था। बहर के 7 क़ब्रें आज भी मौजूद हैं। तो इस गार में आके खाना वगैरह खा के सो गए। जब दकियानूस जालिम बादशाह आया तो उसको बताया गया कि उस गार में वो अपना ईमान बचाने के लिए जाके छुपे हुए हैं। दकियानूस आया और इस गार के मुंह पर उसने दीवार जड़वा दी ताकि इसी के अंदर वो भूख और प्यास की वजह से हलाक हो जाएं, इंतकाल कर जाएं। अल्लाह पाक की अता कि 309 साल तक तकरीबन इस गार में सोते रहे। नाज़रीन, तकरीबन 309 साल के बाद जब अल्लाह पाक ने इनको बेदार फरमाया तो यमलीखा नामी जो वली थे उनको नानबाई की दुकान पे इन लोगों ने भेजा कि जाओ कुछ खाने के लिए लेकर आओ। चूंकि उनके पास 309 साल पुराना सिक्का था तो इसको इन्होंने इशू बनाया और इनको उन्होंने पकड़ लिया और कहा सच बताओ क्या तुम्हें कोई माल हाथ आया है। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो फला गार में सोए थे, भूख लगी है तो हम आ गए हैं रोटी लेने के लिए। उसके बाद हजरत यमलीखा ने नानबाई से पूछा दकियानूस के बारे में, तो उसने कहा कमाल है, 309 साल पुराना वो बादशाह तो कब का मर चुका है। मौजूदा जो बादशाह था उसका नाम था बैदरूस। इसके हवाले से नानबाई ने उनको बताया। नाज़रीन, बैदरूस बादशाह जो था ये अहले ईमान था, लेकिन इसकी कौम में कई ऐसे कबीले के लोग थे जिनका ये अकीदा हो गया था कि हम मरने के बाद उठाए नहीं जाएंगे। हुआ ये कि बादशाह बैदरूस नेक था, दुआ की या अल्लाह कोई निशानी जाहिर फरमा कि ये लोग इस बात को मान लें कि हम मरने के बाद उठाए जाएंगे, क़यामत कायम होगी। वहाँ उस बादशाह की दुआ कबूल हुई। वो यूं कि बकरियों का चरवाहा छांव तलाश करने के लिए गार के सामने गया, दीवार नजर आई तो उसने गार की दीवार को गिरा दी। जैसे ही दीवार गिरी उसके दिल पे ऐसी हैबत तारी हुई कि वहां से वो भाग निकला और अल्लाह पाक ने इन 7 अफराद को बेदार भी कर दिया। यमलीखा ने कहा कि गार में और भी साथी हैं, बहुत सारे लोग इनको साथ लेकर माजरा देखने के लिए वो आए। यहाँ पैरों की आहट से जो दिगर असहाबे कहफ थे वो थोड़े से घबराए कि लग रहा है यमलीखा अरेस्ट हो गए हैं और दकियानूस के कारिंदे इनको अरेस्ट करके लेकर आ रहे हैं, हमारी भी खैर नहीं है। लेकिन जब ये आए तो मुहम्मा कुछ और था। अब ये रफ्ता रफ्ता बात जो थी वो बैदरूस तक पहुंची तो बड़ा वो खुश हुआ, अल्लाह का शुक्रिया अदा किया और बड़े जर्क बर्क लिबास पहनकर बड़े कर्रो फर के साथ इन अजीम हस्तियों के करीब वो बढ़ता चला आया। सवारी से नीचे उतरा, इनसे मुआनका किया, मुसाफहा किया
اور اپنے رب کی بارگاہ میں شکریہ ادا کیا کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے یہ نشانی ظاہر فرما دی۔ اس کے بعد اس غار کے قریب بادشاہ بیدروس نے عالی شان مسجد بنوائی اور آرڈر جاری کیا کہ لوگ ان کے مزارات کی زیارات کے لیے آتے رہیں۔ تو دور قدیمہ سے ہی ناظرین یہاں پہ دنیا آتی ہے، جس طرح کہ میں نے آپ کو بھی ایک واقعہ سنایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہاں تشریف لا چکے ہیں، اور جو واقعہ پورا میں نے عرض کیا آپ کو۔ یہاں پر دور قدیمہ کے برتن بھی رکھے ہیں مٹی کے، جو اس زمانے میں جو لوگ یہاں پر آتے تھے ان کے وضو کے لیے، پینے کے لیے، کھانے پینے کے لیے یہ برتن استعمال کیے جاتے تھے۔ جو کچھ یہاں پہ لکھا ہے کہ اموی خلیفہ کے زمانے کے یہ برتن ہیں، یعنی تقریباً 1350 سال پرانے یہ برتن ہیں جو شیشے کے اندر پیک کر کے انہوں نے رکھا ہے۔ ناظرین، اللہ پاک کی ان کی تربت پہ رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ رب کریم کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کو بھی ان مقامات مقدسہ کی زیارت نصیب ہو۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ عنقریب انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ یہ ویڈیو کیسے لگی کمنٹ میں ضرور لکھیے گا، اپنے مفید مشوروں سے نوازتے رہیے گا۔ ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ زبیر مکی 1 چینل کا خیال فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رحمة للعالمين رحمة للعالمين